وقابل التوب، اور ہر قسم کی توبہ قبول کرنے والا. یہاں بھی وہی قاعدہ ہے، قابل صیغہ مفرد مضاف ہے معرفہ کی طرف، اور مفرد کا کلمہ معرفہ کی طرف مضاف ہو تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. یہاں بھی عموم ہے، ہر قسم کی توبہ قبول کرنے والا ہے. توبہ کرنے والا کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، منافق ہو، مشرک ہو، توبہ صدق دل سے کرے. توبہ میں جھوٹ نہ ہو بلکہ صدق ہو. صدق توبہ کیا ہے کہ بندہ نمبر ایک اپنے گناہوں پر پشیمان ہو، شرمندہ ہو اور نادم ہو. ان گناہوں پر اترانے والا نہ ہو، خوش ہونے والا نہ ہو، بلکہ گناہوں پر نادم ہو، شرمسار ہو. اور سچی توبہ کا دوسرا مرحلہ یہ کہ جن گناہوں سے توبہ کرنا چاہ رہے ان گناہوں کو عملی طور پہ چھوڑ دے، گناہوں کو چھوڑ کر توبہ کرے. یہ نہیں کہ گناہ بھی ہو رہے ہیں توبہ بھی کر رہے ہیں. اور تیسرا مرحلہ یہ کہ آئندہ کے لیے وہ گناہ چھوڑنے کا عزم کر لے. یہ سچی توبہ ہے. سچی توبہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی توبہ قبول کر لے گا، صدق دل سے، صدق توبہ. پھر بڑے گناہ ہوں، چھوٹے گناہ ہوں، اللہ تعالیٰ سارے معاف کر دے گا. بلکہ سچی توبہ ایک ہی بار کر لے، کتنے گناہ اللہ معاف کر دے گا. یبن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لاغفرن لک علی ما کان منک ولا ابالی. آدم کے بیٹے تیرے گناہ اگر آسمانوں کو چھونے لگیں، اتنا ڈھیر لگ جائے، اور پھر تو مجھ سے ایک بار استغفار کر لے، مگر استغفار ان قواعد پر ہو جس کو ہم نے سچی توبہ کا نام دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوح ہے، توبۃ النصوح. سچی توبہ کر لو جو ان قواعد پر قائم ہو، تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشنے والا اور ہر قسم کی توبہ قبول کرنے والا ہے.